بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے اکثر نے قرآن مجید جزوی طور پر تو بارہا پڑھا ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر کو قرآن مجید کے مختلف ترجمے اور تفسیریں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ موقع ایک طویل عرصے میں ملتا ہے، اور یہ طویل عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک پر عمومی طور پر اس کے مضامین کی گرفت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے 3 سال 4 سال کے طویل عرصے میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا ہو، تو جب تک وہ تفسیر کا مطالعہ مکمل ہوتا ہے اس وقت تک بہت سا مطالعہ نظروں سے اوجھل ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک بحیثیت مجموعی اس میں کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی جو اندرونی مضامین کی تشکیل یا ساخت ہے، یعنی انٹرنل اسٹرکچر قرآن مجید کا کیا ہے، یہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کے ہر طالب علم کو جہاں کتاب الہی کے مضامین سے واقفیت ہو، جہاں قرآن مجید کی ترتیب اور مندرجات سے آشنائی ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بحیثیت مجموعی اس کو یہ بات مستحضر رہے، اس کے سامنے یہ بات رہے کہ کتاب الہی کے مضامین کی ترتیب کیا ہے، اس کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ربط اور نظم پر گفتگو ایک مستقل خطبے میں ہوگی، لیکن ایک عمومی نظر کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ قرآن مجید کی بنیاد وحی الہی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ وحی کی تعریف، وحی کی حقیقت، وحی کی نوعیت اور اس کی قسموں پر ابھی گزارشات پیش کرتا، لیکن یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف شکلوں میں اور مختلف انداز میں نازل ہوتی تھی۔ اس وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے، ایک حصہ وہ ہے جو سنت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں اور قرآن مجید کا وحی سے تعلق کیا ہے۔ قرآن مجید کی تعریف علماء اصول نے جو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اصل الفاظ عربی کے ہیں، بعد میں اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ علماء اصول نے لکھا ہے کہ قرآن مجید سے مراد کلام اللہ المنزل، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نازل ہوا ہے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، المعجز بصورت منہ، جس کی ایک ایک صورت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، المتعبد بتلاوتہ، وہ جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت سمجھی جاتی ہے، والمکتوب فی المصاحف، جو قرآن پاک کے نسخوں میں لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، المنقول الینا بین دفتي المصحف نقلا متواترا، اور جو ایک تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مصاحف کی شکل میں نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس چیز کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس تعریف کی تفصیلات اور اس میں جن شروط کی نشاندہی کی ہے اس پر آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کا مصدر و ماخذ وحی الہی ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کا نزول وحی کی کون سی شکل سے ہوا ہے، یہ ابتدائی تمہیدی گزارشات کا موضوع ہے۔ وحی کے لفظی معنی کلام عرب میں آتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور جلدی سے کسی کو کوئی ایسا اشارہ کر دینا کہ وہ اشارہ کرنے والے کا پورا مطلب اور پیغام سمجھ لے، اس کو عربی زبان میں وحی کہتے ہیں۔ الاشارۃ السریعہ بلطف، یعنی ایک سٹل انداز میں جلدی سے کوئی ایسا اشارہ کر دیا جائے کہ
سمجھنے والا مطلب سمجھ لے، اس کو عربی زبان میں لغت میں وحی کہتے ہیں۔ لغت میں وحی جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اس کے نمونے اور اس کی مثالیں کلام عرب میں ملتی ہیں، جس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ یہی لفظ اپنے لغوی مفہوم میں قرآن پاک میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات جلد سے ڈال دی کہ وہ اس طرح سے ان کی پرورش کرے۔ یہ اور اس طرح کی کئی دوسری آیات میں وحی کا لفظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یا اللہ کے فرشتے کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے قلب مبارک پر القاء ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو وہ انسانوں تک پہنچائیں۔ وحی میں تین چیزیں شامل ہیں۔ وحی تین بنیادی عناصر سے عبارت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو مابعد طبیعی نوعیت رکھتا ہے، یعنی سپر نیچرل سورس رکھتا ہے۔ یہ اس میں بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے کسی کو اللہ کا حکم بتائیں تو یہ وحی نہیں۔ اللہ کا حکم سب کے لیے دستیاب ہے، سب کے سامنے موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ کے معلوم کر لیں۔ وحی سے مراد وہ ذریعہ علم جو مابعد طبیعی ہو اور دوسرے انسانوں کو حاصل نہ ہو، وہ صرف نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بنیادی چیز وحی کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے۔ اس کی قطعیت اور یقین دنیا کی ہر قطعیت اور یقین سے ماورا ہے۔ قطعیت اور یقین یہ وحی الہی کے بنیادی عناصر اور اس کی تعریف میں شامل ہے۔ قطعیت پر زور اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے عام انسانوں کے دل میں کوئی اچھی بات ڈل جاتی ہے، جسے القاء کہتے ہیں۔ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ کبھی درس دیتے ہوئے یا کوئی مضمون پڑھاتے ہوئے طالب علم سوال کرتا ہے اور آپ کو پہلے سے اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا، لیکن اچانک طالب علم کے سوال کرتے ہی آپ کے دل میں اس کا جواب آ جاتا ہے۔ یہ القاء ہے، لیکن یہ قطعی و یقینی نہیں، ہو سکتا ہے غلط، ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ آپ بعد میں تحقیق کریں کتاب الہی سے اور دوسرے نصوص کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کے طے کریں کہ صحیح کہ غلط، لیکن وحی الہی 100% قطعی ہوتی ہے اور ہمیشہ قطعی و یقینی ہوتی ہے۔ تیسرا بنیادی عنصر جو وحی کی تعریف میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ وحی اپنے پانے والے کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے واجب التعمیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی اختیار کسی انسان کے لیے باقی نہیں رہتا کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اس پر عمل کرنا لازمی ہے، اور اس میں پھر کوئی اور آپشن کسی کے لیے نہیں۔ القاء میں آپشن ہے، آپ جی چاہے اس پہ عمل کریں، جی چاہے نہ کریں، آپ کو اچھی لگے بات تو مان لیں، نہ اچھی لگے مت مانیں، لیکن یہ آپشن یا یہ اختیار وحی کے بارے میں نہیں۔ یہ تین بنیادی عناصر ہیں جن سے وحی کی تعریف مکمل ہوتی ہے۔ وحی ایک ایسا تجربہ جو انتہائی غیر معمولی، اتنا غیر معمولی کہ اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کا نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری یا تیسری وحی کے دوران حضور کو اس بات سے متنبہ کر دیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ جو قول ثقیل ہے، کلام کا جو بھاری پن ہے، یہ کئی پہلوؤں سے بھاری پن ہے۔ ایک تو عملاً اس کی جو تلقی ہے، یعنی جو ریسیپشن ہے اس کلام کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریسیو کرتے تھے، تلقی کرتے تھے۔ کل کسی نے مجھے کہا کہ الفاظ مشکل بولتے ہیں، لیکن تلقی کے علاوہ کوئی اور لفظ ایسا ہے نہیں جو اس مضمون کو ادا کر سکے۔ تلقی سے مراد جب آپ کوئی میسج ریسیو کرتے ہیں، اس عمل کو تلقی کہتے ہیں۔ تو وہ تلقی جو ہے وحی کی، وہ اتنی غیر معمولی اور اتنا مشکل تجربہ ہوتا تھا کہ پہلے تجربے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا ڈر، اتنا غیر معمولی حضور نے اس کو محسوس فرمایا۔ اور
جب آپ گھر تشریف لائے، آپ نے سب نے پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اور ایک دوسرے تجربے کے موقع آپ نے فرمایا دثرونی دثرونی۔ صحابہ کرام جنہوں نے اس کو دیکھا، ان کو تو اس کا اندازہ نہیں کہ حضور کے جسم مبارک پر کیا گزر رہی ہے، حضور کا قلب و روح اور جسم مبارک کس کیفیت سے گزر رہا ہے، لیکن باہر سے جنہوں نے دیکھا انہوں نے تھوڑا سا اندازہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، قلب مبارک پر، روح پر، ذہن پر کیا کیفیات گزرتی ہوں گی، اس کا تھوڑا سا اندازہ دیکھنے والوں نے کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبان وحی میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر تھا۔ جب آپ قریب قریب بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے گھٹنے کے اوپر آ جائے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک نزول وحی کی کیفیت نازل ہوئی۔ تفصیل واقعے کی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے احد پہاڑ میرے گھٹنے پہ رکھ دیا ہے اور اب میرا گھٹنا چورا چورا ہو جائے گا، لیکن یہ کیفیت چند لمحے رہی اور چند لمحوں کے بعد حضور کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ سورہ نساء کی جو آیت ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین، اس کے بعد غیر اولی الضرر کا اضافہ کرو۔ یہ ایک لفظ تھا غیر اولی الضرر، جس کی تلقی میں یہ کیفیت حضور پر طاری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جس اونٹنی پر سفر فرماتے تھے، قصوہ جس کا نام ہے، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی انتہائی طاقتور ترین اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی۔ اسی پر حضور نے ہجرت کا سفر فرمایا، اسی پر حضور فتح مکہ کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور کا قافلہ رک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کھڑی ہو گئی جس پر حضور سوار تھے۔ دیکھنے والوں نے محسوس کیا کہ اس کی ٹانکیں اس طرح لرز رہی ہیں کہ اس پر کوئی بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی اور بیٹھ گئی، لیکن بیٹھ کر بھی اس طرح ہانپتی رہی جیسے کسی بڑے بوجھ کے تلے دب گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی ایک کیفیت ختم ہو گئی، وہ اونٹنی کھڑی ہو کے چل پڑی۔ تو آپ نے کاتبان وحی جو اس وقت ہمراہی میں تھے ان کو یاد فرمایا اور طلب فرما کے یہ آیت ان کو لکھوائی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تجربہ تلقی وحی کا ہے یہ کئی اعتبار سے بڑا غیر معمولی تجربہ تھا۔ ذمہ داری کے احساس اور شعور کے اعتبار سے، ان احکام کی فہم اور ان کی تبلیغ اور اس پر عمل درآمد کے اعتبار سے جن پر یہ کتاب الہی مشتمل تھی، اور پھر آگے جو پوری انسانیت کی جو ذمہ داری اس کلام کے لانے والے اور منتقل کرنے والے پر تھی، اس کا احساس ان سب نے مل کر اس کو ایسا قول ثقیل بنایا جس کے لیے اللہ نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا کہ آپ تیار رہیں، ایسا قول نازل ہونے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے وحی کے اسالیب کے بارے میں کہ وحی کس طرح نازل ہوئی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کسی بشر کے یہ شایان شان نہیں ہے، یہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو، براہ راست اللہ تعالیٰ اس کلام فرمائے، سوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی ایلچی بھیج کر کہ اس کے ذریعے پیغام منتقل کیا جا سکے۔ یہ تین طریقے قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں جن کی تفصیل کتب تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہی تین طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں بیان کیا جو صحیح بخاری کے پہلے باب میں دوسری حدیث، صحیح بخاری کا پہلا باب ہے باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باب اس بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس میں امام بخاری نے دو حدیثیں شامل کی ہیں، ایک مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی تفصیل ہے، اس حدیث کی ریلیونس اس باب سے کیا ہے، اس پر لمبی بحثیں ہیں، بڑی عالمانہ بحثیں ہیں۔ دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یقیناً یہ سب تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نقل کی ہوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس،
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی آواز براہ راست دماغ اور دل میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے، جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں ہوتا، جس میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں ہوتی، ایک تسلسل کے ساتھ ایک آواز دل پر سخت ہو جاتی ہے، وہ ہوا اشد ہوا نہیں، سب سے جو مشکل محسوس ہوتا ہے وہ یہ تجربہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ سب سے سخت تجربہ یہی ہے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ وَإِنِّي لَرَأَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّلُ عَرَقًا، کہ میں نے بعض اوقات سرد ترین راتوں میں آپ کو دیکھا کہ جب نزول وحی کی کیفیت ہوئی تو آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینہ جاری ہوا جیسے کسی کی فصل کھول دی جائے، رگ کاٹ دی جائے، خون نکلتا ہے، اس طرح سے پسینہ جاری ہوا، جس سے تائید ہوتی ہے کہ وہ اشد علیہ، سب سے سخت طریقہ یا اسلوب یہی تھا وحی کا۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بالواسطہ ہم کلامی ہو اور اس بالواسطہ ہم کلامی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچ جائے، او بمراء حجاب۔ اور تیسرا طریقہ وہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور حضور نے فرمایا کہ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، بعض اوقات فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، میں اس کو یاد کروں۔ ان تین طریقوں میں سے زیادہ نزول وحی پہلے طریقے سے، اور عموماً وہ وحی جو قرآن پاک میں محفوظ نہیں ہے، وحی غیر مطلوب، یعنی وہ وحی جو قرآن پاک کا حصہ نہیں بلکہ حدیث مبارک کا حصہ ہے، وہ دوسرے یا تیسرے طریقے سے منتقل ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات قرآن پاک بھی ان دو طریقوں سے آ سکتا تھا۔ یہ سعادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی بار حاصل ہوئی، لیکن جب تورات نازل ہوئی تو وہ ایک مرتبہ نازل ہوئی اور اس کی نوعیت ان تینوں سے مختلف معلوم ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا گیا اور لکھی ہوئی تختیاں تورات کے حوالے کر دی، فرشتے نے لا کے حوالے کی، کسی اور طریقے سے حوالے کی گئی، اس کے بارے میں قرآن مجید بھی خاموش ہے، تورات بھی خاموش ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یک بارگی وہ تختیاں لے آئے اور اس کی روشنی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کے سینے میں ڈالا، لوگوں کو تورات کے احکام کو بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محدثین اور مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ نزول وحی کی نوعیت اور کیفیت کے بارے میں علماء اسلام نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، بہت سی بحثیں کی ہیں۔ کیا اس پورے 24,000 میں صرف قرآن مجید کا نزول شامل ہے یا ہدایت اور رہنمائی کی بقیہ چیزیں بھی شامل ہیں؟ تو ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث اور جو رہنمائی اللہ کی طرف سے آئی وہ سب شامل ہے، حدیث قدسی اور حدیث رسول دونوں اس میں شامل ہیں، لیکن کوئی اس کی صراحت حدیث یا قرآن پاک میں نہیں ہے، اس لیے زیادہ تفصیلات کے بارے میں قطعیت کے ساتھ پوچھی گئی۔ یہ تو وحی کی نوعیت اور کیفیت کی بات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ وحی ہے جو اپنے الفاظ اور کلام کے ساتھ نازل ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو معجز ہے، جس کو بطور معجزے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جس کے معجزہ ہونے کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ دوسری وحی وہ ہے جو الفاظ میں نہیں نازل ہوئی بلکہ معنی و مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یا ذہن مبارک پر اتارا گیا، لیکن اس کو حضور نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس میں پھر دو قسمیں، ایک تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد متکلم میں کلام فرمایا، ایک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد متکلم میں کلام نہیں فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ پہلی کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور دوسری کے لیے عام اصطلاح حدیث کی استعمال۔ سب سے پہلی قسم کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، وحی جلی بھی کہتے ہیں، وحی ظاہر بھی کہتے ہیں،
جو قرآن مجید میں لکھی. دوسری وحی کے لیے وحی غیر مطلوب، وحی خفی اور اس جیسی دوسری اصطلاحات استعمال کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، وحی کے لیے بنیادی خصوصیت جو قرآن پاک میں اور ہر جگہ بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم انتہائی خفی اور یقینی ہے. اس علم کے نتیجے میں علم حضوری حاصل ہوتا ہے، علم حصولی حاصل نہیں. علم کی فلاسفہ اسلام نے، حکماء اسلام نے دو قسم بیان کی. ایک علم حصولی ہے جو انسان اپنی کاوش سے حاصل کرتا ہے. آپ نے اسکول میں دلائل سے، منطق سے، لاجک سے، لیبارٹری میں بیٹھ کر اپنے عقلی استدلال سے علم حاصل کیا. یہ علم حصولی جو ظنی بھی ہوتا ہے اور قطعی بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ظنی ہوتا ہے، بعض اوقات قطعی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج ہمیں قطعی معلوم ہوتا ہے، کل ثابت ہوتا ہے کہ تو قطعی نہیں تھا. لیکن جو علم حضوری ہے وہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک مریض کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ بطور ڈاکٹر کے آپ پاس کہتا ہے جی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، علم حضوری ہے. اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہے کہ نہیں. ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ سورج کس کو کہتے ہیں، سائبیریا میں پیدا ہوا، اس نے کبھی سورج نکلتے نہیں دیکھا زندگی میں، سال ہا سال دیکھا کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، سورج نہیں نکلتا. سنتا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑا تیز ہوتا ہے. اب وہاں جب تک وہ سائبیریا میں ہے، برفانی علاقے میں رہتا ہے، آپ اس کو دلائل دیں، سمجھائیں، جغرافیہ پڑھائیں گے، یہ علم حصولی حاصل ہوگا. آپ اسے لاگے سپی اور جگہ آباد میں بٹھا دیں، علم حصولی حاصل ہو جائے گا، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی. آفتاب آمد دلیل آفتاب. یہ فرق ہے علم حصولی اور علم حضوری. وحی کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم خفی ہے، اس لیے کہ وہ علم حضوری. علم حضوری یا حصولی، یہ دونوں کے جو مصادر ہیں کچھ مشترک ہیں، جو مصادر مشترک ہیں وہ انسان کے حواس ہیں. انسان ظاہری حواس سے آپ نے دیکھ کر چیز معلوم کر لی، سن کے معلوم کر لی، چھو کے دیکھ لی، چکھ کے دیکھ لی، یہ سارے حواس علم بالحواس، حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. علم بالحواس انسان یہ سمجھتا ہے کہ اکثر و بیشتر قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کا یقینی ہونا ضروری نہیں. آج آپ کو ایک چیز ایک طرح معلوم ہوتی ہے، کل دوسری طرح معلوم ہوتی ہے. کوئی شخص جس کی آنکھوں کا عدسہ ٹھیک نہیں ہے، کلر بلائنڈ بھی ہوتا ہے، اس کو ایک رنگ نظر آتا ہے، آپ کو اور رنگ نظر آتا ہے. تو گویا ایسی مثالیں بے شمار ہیں کہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی قطعی و یقینی نہیں، ظنی ہوتا ہے، بعض اوقات یقینی بھی ہوتا ہے. دوسرا وہ علم ہے جو عقل کے ذریعے حاصل ہوا. عقلی استدلال کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالص قطعی اور یقینی ہے. اس میں بھی بعض اوقات ظنی ہوتا ہے، بعض اوقات قطعی ہوتا ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ حواس اور عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ انسانی علم کا بیشتر حصہ ہے. اکثر بیشتر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں. انسان کو جو مکمل علم آپ کو حاصل ہوا ہے یا کسی انسان کو حاصل ہوا ہے، اس کا بیشتر حصہ نہ حواس سے حاصل ہوا ہے نہ عقل سے حاصل ہوا ہے. اگر آپ اپنے معلومات کا جائزہ لیں، جو کچھ معلومات آپ کے ذہن میں ہیں اس کو آپ لکھنا شروع کریں، فہرست بنانا شروع کریں، اور پھر ایک ایک کر کے جائزہ لیں کہ یہ علم آپ کو کہاں سے آیا، تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے اکثر حصہ نہ حواس سے آیا ہے نہ عقل سے آیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ سنا، آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، آپ کے علم میں ہے کہ ہٹلر جرمنی کا حکمران، آپ کے علم میں ہے کہ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت، آپ کے علم میں ہے کہ سائبیریا میں 12 مہینے برفباری رہتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ تھے، آپ کے علم میں ہے کہ امام بخاری بہت بڑے محدث تھے. لیکن کیا ان میں سے کوئی چیز آپ نے اپنے حواس سے دیکھی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے امام بخاری کو، امام ابو حنیفہ کو، ہٹلر کو یا بغداد پر حملہ ہوتا؟ آپ نے چکھ کے دیکھا ہے، سونگ کے دیکھا ہے، آپ نے عقل سے معلوم کیا ہے کہ عقل سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ایک امام حنیفہ جیسا آدمی ہونا چاہیے، یہ عقل سے معلوم کرنے کی بات ہی نہیں. یہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہوئی یا کسی کو معلوم ہوتی ہیں،
یہ دوسرے کی اطلاع دینے سے معلوم ہے، جس کے لیے آپ خبر کی اطلاع استعمال کرتے ہیں۔ یہ علم جو ہمیں یا آپ کو ملا ہے یہ خبر کے ذریعے ملا ہے۔ کسی انسان نے خبر دی ٹی وی پر بیٹھ کر کے امریکہ نے حملہ کر دیا، کسی مورخ نے خبر دی کتاب میں لکھ کر کے ہٹلر جرمنی کا حکمراں تھا، کسی جغرافیہ نویس یا اخبار نویس نے خبر دی کہ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت، کسی اور جغرافیہ نویس نے بیان کیا یا کسی سیاح نے لکھا کہ سائبیریا میں 12 مہینے برفباری رہتی ہے۔ گویا معلومات کا بیشتر ذخیرہ، بڑا حصہ خبر کے ذریعے ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ خود اپنے مشاہدے اور تجربے سے اکثر معلوم ہے۔ اب خبر کا جب جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں غلط خبر بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے۔ بہت سے خبر دینے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کے کرتے ہیں، بعض اوقات غلط فہمی سے کرتے ہیں، بغیر جانے بوجھے بھی کرتے ہیں۔ لہذا صحیح خبر کو غلط خبر سے ممیز کرنے کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ جو ہر انسان، مشرقی اور مغربی، عالم اور جاہل، مسلمان اور غیر مسلم اپنے سامنے رکھتا ہے، بڑا آسان ہے اور بہت سیدھا سادہ پیمانہ ہے۔ وہ یہ کہ ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس نے خبر دی ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ ابتدائی اسٹیمیشن میں، ابتدائی اندازے میں وہ آپ کو سچا معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندازے میں وہ سچا ہے تو آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، جھوٹا ہے تو نہیں مانتے، مشکوک ہو جب بھی نہیں مانتے۔ تین شکلیں ہیں، سچا ہے یقین، آپ کے اندازے میں جھوٹا ہے یا مشکوک ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ بعد کی دو صورتوں میں آپ اس کی بات نہیں مانتے، پہلے تو مان لیتے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی امانت دار ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے اس وقت سچ بول رہا ہو لیکن امانت دار آدمی نہ ہو، سچ بات بتا رہا ہو، کسی بری نیت سے بتا رہا ہو۔ اگر آپ کے تجربے میں، آپ کے اندازے میں وہ امانت دار بھی ہے تو آپ کی بات مانیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گی، یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آدمی جس چیز کی اطلاع دے رہا ہے اس سے براہ راست متعلق بھی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی علم بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اگر وہ علم رکھتا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی بات قابل قبول ہے، علم نہیں رکھتا تو قابل قبول نہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، سچائی، امانت اور علم، تو اس ذریعے سے آنے والی خبر ہر انسان مان لیتا ہے اور اس کو قطعی اور یقینی خبر سمجھتا ہے۔ پھر اپنے عقلی استدلال کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا، اپنے مشاہدے اور حواس کو رکاوٹ نہیں بننے دیتا، اپنے مشاہدے اور حواس کو نظر انداز کر کے اس قطعی اور یقینی خبر کو مان لیتا ہے۔ ایک مثال آپ سے کر دیتا ہوں، کسی کی طبیعت خراب ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کروانے، ڈاکٹر بڑا مشہور ہے، آپ کو یقین ہے کہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، علم رکھتا ہے، یہ بھی یقین ہے کہ دیانتدار ڈاکٹر ہے، کوئی دھوکے باز نہیں ہے، یہ بھی یقین ہے کہ جو بات آپ سے کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، مرض کے بارے میں جو اس نے اندازہ کیا وہ صحیح اندازہ کیا اور آپ کو صحیح بتا رہا ہے۔ جب یہ تین چیزیں یقینی ہوگی تو ایک شیشی نکالتا ہے، لکھا ہوا پوائزن سے لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہے، اس میں سے انجیکشن کرتا ہے، آپ کے بازو میں لگا دیتا ہے، آپ میں سے ہر ایک بازو آگے کر دیتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ میاں اس میں تو پوائزن لکھا ہوا ہے، مجھے کیوں زہر دے رہے ہو؟ وہ زہر ہر ایک لے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے علم پر بھی اعتماد، اس کی صداقت پر بھی اعتماد اور اس کی دیانت پر بھی اعتماد۔ اب انبیاء علیہ السلام کی خبر کو جب اہل ایمان نے قبول کیا تو اس بات کی یقین دہانی کے بعد قبول کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا صدق، ان کی امانت اور ان کا علم، یہ تینوں مکمل طور پر بھروسے کے قابل ہیں۔ الصادق، الامین اور العلیم، یہ تینوں صفتیں ان میں موجود ہیں۔ نہ صرف موجود تھی بلکہ خالفین نے اور دشمنان نے، انبیاء نے اس کا اعتراف کیا کہ وہ الصادق بھی ہیں، الامین بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں۔ علم تو ایسا رکھتے ہیں کہ آج تک اس کے چشمے جاری اور ساری ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یہ کیسے یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہے ہیں اسی کے، یہ بات کیسے پیدا، یہ کس طریقے سے پیدا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں پھر آؤں گا علم حصولی اور علم حصولی کی طرف۔ علم حصولی جو استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے، عقلی استدلال کی بنیاد پر، وہ بڑا کمزور ہوتا ہے۔ آپ نے مولانا رومی کا ایک مشہور جملہ تو سنا ہوگا، شعر، پائے استدلالیاں چوبی ببل، جو استدلالی لوگ ہوتے ہیں جو استدلال کی بنیاد پر اپنے علم کی اساس رکھتے ہیں، ان کا پاؤں لکڑی کا بنا ہوا ہے۔
لکڑے کا پاؤں آپ فرضی پاؤں بنا دیں اس کے لکڑی کے، پائے چوبی سخت بے تمکین ہوتا، اور جو لکڑی کا پاؤں ہوتا ہے وہ بے تمکین ہوتا ہے، جمتا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں جم سکتا، کوئی مصنوعی پاؤں لگا کے دوڑ نہیں لگا سکتا، لیکن پاؤں جم ہی نہیں سکتا۔ یہ واقعی بالکل درست ہے کہ استدلال کی بنیاد پہ جو علم ہوتا ہے وہ وقتی کام چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے لکڑے کو آپ نے پاؤں لگا دیا، جعلی اعضا لگا دیے، مصنوعی ہو سکتا ہے، کام چلا لیتا ہے، لیکن وہ کسی پاؤں والے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کرکٹ نہیں کھیل سکتا مصنوعی پاؤں۔ جو اصل تمکین جس کو حاصل ہوتی ہے، بنیاد حاصل ہوتی ہے عقل اور علم کے میدان میں، وہ علم حضوری والے کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص محسوس کر رہا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے، دوسرا شخص استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے کہ نہیں، تو علم یقینی اور قطعی اس کا ہے جو خود تجربے سے گزر رہا ہے، جس کو خود اس تجربے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ساتھ رہنے والوں کے قلب و نظر میں اور ان کے رگ و پے میں اور روح و اذہان میں ایک ایسا قطعی و یقینی علم ان کی شخصیت کے بارے میں حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی استدلال کی، ظاہری استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے چھوٹی سی مثال اور دے کے بات آگے بڑھیں کہ یہ جو عقلی استدلال ہے دلائل کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر چیزیں آج ثابت ہوتی ہیں، کل غلط ہو جاتی ہیں، اور ہر ذہین آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور مناظرہ اور لفاظی کے فن سے واقف ہے، وہ جس چیز کو چاہے دلائل سے سچا ثابت کر دے، جس چیز کو چاہے دلائل سے کمزور ثابت کر دے۔ سر سید احمد خان کے صاحبزادے کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، سید احمد، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے قانونی دماغ کے حامل ہیں۔ وہ اپنے بعض مشاغل میں رہتے تھے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بھول جائے گا۔ کسی عدالت میں پریوی کونسل میں غالباً کسی فریق نے ان کو انگیج کیا، اس کی طرف سے پیش ہوئے، اور اپنی ذہنی کیفیت میں یہ یاد نہیں رہا کہ میں اس کا وکیل ہوں یا مخالف کا وکیل ہوں۔ مخالف کی طرف سے انہوں نے دلائل دینے تھے، اور دلائل اتنے دیے انہوں نے 3-4 دن مسلسل کہ یہ لوگ گھبرا گئے۔ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ 3-4 دن کے بعد جب پریشان ہوئے ان کے موکلین، انہوں نے خاموشی سے کسی ذریعے سے کہلوایا کہ آپ تو ہمارے وکیل ہیں۔ انہوں نے کہا، عدالت میں کہا کہ جناب والا، فریق مخالف کے حق میں یہاں تک کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہا، لیکن یہ سب غلط ہے۔ پھر ایک ایک کر کے دلائل سے اس کی تردید کی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دنیا آشش کر گئی۔ تو دلائل کا تو حال یہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک روحی صاحب کا نام سنا ہوگا، مشہور قانون داں تھے ہمارے ملک، اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بانی بھی تھی۔ ان سے میں نے ایک مطلب پوچھا کہ آپ نے سب سے بڑا وکیل زندگی میں کس کو دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے سورورتی صاحب کو دیکھا، سورورتی سب سے بڑا وکیل۔ اور جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جس نقطۂ نظر کی وہ تائید کر رہے ہیں، در و دیوار اور زمین و آسمان اور لوگوں کے لباس اور کپڑے اور حلیے اور کرسی، ہر چیز اس کی تائید کر رہی ہے۔ اس طرح سے دلائل سے سما باندھ دیا گیا۔ ظاہر ہے ان کی کوئی ذاتی کمٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، اس سے جو پیسے دیتا تھا اس سے آپ دلائل بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو دلائل تو اس شان کے ہوتے ہیں کہ جس کا جی چاہے اس کو جب چاہے غلط ثابت کرے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر سے ضمیر اور اس کا دل، اس کی روح اور اس کا ذہن گواہی دیتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، چاہے عدالت اس کے ثابت ہو۔ آپ اپنے والدین کو والدین مانتے، اپنی والدہ محترمہ کو والدہ محترمہ مانتے، اپنے بچوں کو بچہ مانتے، بہن بھائیوں کو بہن بھائی مانتی۔ اگر کوئی عدالت میں جا کے ثابت کرنا چاہے، آج پوچھے کہ دلیل دے کہ واقعی آپ کے بہن بھائی، تو شاید کوئی دلیل دینا بڑا دشوار ہے، اور اگر آپ دے بھی دیں تو کوئی اتنا بڑا ماہر وکیل اس کے پرخ سے اڑا سکتا ہے، لیکن کسی کے پرخ سے اڑانے سے آپ کے یقین اور اس تعلق قلبی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو آپ کو اپنے والدین سے اور بھائیوں سے اور والوں سے۔ یہ جو علم حاصل ہوا یہ کیسا ہے؟ یہ جو علم ہے، جو یقین اور شعور اندر سے ہے، اطمینان قلبی ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے لیے کسی وقتی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تو اس پورے یعنی عمر بھر کے تعلق کی بنیاد پر
عمر بھر کی اس محبت کی بنیاد پر، عمر بھر کے اس قربانیوں کے جذبے کی بنیاد پر آپ کی دل میں ایک یقین حاصل ہوا جس کو کوئی طاقت ملا نہیں سکتی، کوئی دلیل ختم نہیں کر سکتی۔ ابوبکر صدیق کے دل میں وہی یقین پیدا ہوا، اسی طرح کا یقین تھا جس کے بعد کسی مزید ثبوت یا مزید دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تائید میں جس چیز کو سب سے نمایاں طور پر پیش کیا، اپنی ذاتی زندگی کو، وقت لبثت فیکم عمرا، میں ایک طویل عمر تمہارے درمیان رہا، تم میری شخصیت کے کردار سے واقف۔ یہ مفہوم ہے وحی کے علم قطعی اور علم یقینی کا ذریعہ۔ قرآن مجید اس علم قطعی اور علم یقینی کے ذریعے ہم تک، وحی الہی جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ما بعد طبعی ذریعہ ہے۔ انسان کے جتنے طبعی وسائل ہیں، جتنے حواس ہیں، جو بھی کچھ انسانوں کو حاصل ہے کسی چیز کو جاننے کے لیے، یہ ان سب سے ماورا چیز ہے، اور وحی الہی کو انسانوں کے وسائل سے ماورا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے رہنما یا قیادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ذاتی احساسات اور ذاتی تعصبات سے کبھی بھی آزاد نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اپنے ذاتی احساسات سے عاری نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات میں غصے کے عالم میں بھی بات کہہ دیتا ہوں، بعض اوقات میں کسی خاص کیفیت میں بھی بات کہہ دیتا ہوں، اس لیے یہ سمجھا کرو کہ مشورہ کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ یہ صرف وحی الہی ہے جو ہر قسم کے انسانی احساسات اور تحدیدات سے ماورا ہے۔ اس لیے ایسا نظام فراہم کرنے کے لیے جو سارے انسانوں کو عادلانہ اور مساویانہ رہنمائی دے سکے، وحی الہی کے علاوہ کوئی دنیا کے جتنے قوانین اور نظام وہ ایک یا ایک سے زائد انسانوں کے بنائے ہوئے۔ بعض اوقات ایک انسان قانون ساز کے مقصد سے فائد ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ ہے، حکمراں ہے، وہ لوگوں کو قوانین دیتا ہے۔ بعض اوقات انسانوں کا ایک مجموعہ ذمہ داری سنبھالتا ہے، وہ انسانوں کو قوانین دیتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ کے طویل تجربے نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی انسان، وہ ایک ہو یا سینکڑوں ہو یا ہزاروں ہو، وہ اپنے ذاتی میلانات اور ذاتی رجحانات، ذاتی تعصبات اور مفادات سے آزاد ہے۔ قانون بنانے کی ذمہ داری، رہنمائی فراہم کرنے کی ذمہ داری زمینداروں کو دی جائے گی، زمینداروں کے مفاد کا لحاظ کریں گے۔ قانون دانوں کو دی جائے گی تو وہ وکیلوں کے، قانون دانوں کے مفاد کا لحاظ کریں گے۔ اساتذہ کو دی جائے گی تو وہ اساتذہ کے مفاد کا لحاظ کریں گے۔ اس میں کوئی آدمی اس سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانوں کے ذاتی میلانات اور رجحانات کا اس میں راہ پا جانا ناگزیر ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ انسانوں کو بنیادی رہنمائی، اس میں کسی انسان کے مفاد یا مصلحت کا لحاظ نہ رکھا گیا، بلکہ سارے انسانوں کی مصلحت کا لحاظ رکھا گیا، یہ دے دی جائے۔ پھر اس کے بعد انسان اس حدود کے اندر آزاد ہو، جس طرح چاہے قوانین اور رہنمائی کی تفصیلات طے کرے۔ وحی حق بینندہ سود ہم، وحی حق بینندہ سود ہم، سود خود در نگاہش سود بہود ہے۔ وحی حق وہ ہے کہ جو سب کے مفاد کو دیکھتی اور اس کی نگاہ میں ہر ایک کا فائدہ اور ہر ایک کی بہبود برابر ہوتی ہے۔ عقل خودبی اس کے مقابلے میں جو عقل خودبی ہے، عقل جو اپنے کو دیکھتی ہے کسی اور کو نہیں دیکھتی۔ ہر انسان کو اپنی عقل سے زیادہ معلوم ہے۔ عام تجربہ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، کوئی آدمی اعتراف نہیں کرے گا کہ میں بیوقوف ہوں یا کم عقل ہے۔ ارے شاذ و نادر اپنے کو سب سے زیادہ عقل سمجھتا ہے، اپنے کو سب سے زیادہ حکمت کا علم بردار سمجھتا ہے۔ تو عقل خودبی غافل از بہبود غیر، وہ اپنی بہبود تو خوب دیکھتی ہے، دوسروں کی بہبود اس کو نظر نہیں آتی۔ سود خود بینت نہ بینت سود غیر، اپنا فائدہ دیکھتی ہے، دوسرے کا فائدہ نہیں دیکھتی۔ یہ خوبی صرف وحی الہی میں ہے کہ عادل اندر صلح ہو، ہم اندر مصالح، صلح ہو یا جنگ ہو، وہ اپنے عادلانہ طریقہ کار کو نہیں چھوڑ۔ وصل و فصلش لا یراعی لا یفا، وہ جوڑ رہی ہو لوگوں کو یا لوگوں سے الگ ہو رہی ہو، نہ کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی سے ڈرتی ہے۔
انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، کسی دوست کی، کسی رشتے دار کی، کسی پسندیدہ شخص کی یا خاص کی رعایت کرتے ہیں. وحی الہی نہ کسی کی رعایت کرتی ہے نہ کسی کے دباؤ میں آتی. پھر غیر حق جو ناہی و عامر سے، اللہ کے علاوہ جب کوئی اور عامر و ناہی بنے گا، امر اور نہیں کے اختیارات استعمال کرے گا، زور ور نہ تمام قاہر، اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ جو زور آور ہے وہ کمزور پر قاہر ہو جائے گا، کمزور پہ زیادتی کرے گا، جیسا دنیا میں نظر آتا ہے. یہ ہے وحی کی تفسیر اور یہ ہے وحی کی قرآن مجید. اس وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوا، اور یہ بات کتاب الہی کا ہر طالب جانتا ہے کہ دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس یہ کتاب یک بار کی نازل نہیں ہوئی، بلکہ 23 سال کے طویل عرصے میں نازل ہوئی ہے. 23 سال سے تھوڑا کم، 1-2 مہینے کم، لیکن عموماً 23 سال کی مدت لکھی ہے محدثین اور مفسرین نے جس میں قرآن پاک نازل. ابھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھا، تشریف لے گئے اور تورات کی تختیاں لکھی ہوئی مل گئی، وہ لے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس کی نوعیت وہ تھی جو یا تو ہماری حدیث قدسی کی ہے یا وہ نوعیت ہے جو عام احادیث کی. وحی مطلوب یعنی کتاب الہی کی شکل میں جو وحی دینی تھی وہ ایک مرتبہ دے دی گئی، اس کے بعد پھر مزید اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں. لیکن قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعض اوقات ایک لفظ نازل ہوا جیسے غیر القرآن، بعض اوقات پوری سورتیں. اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا سبق پوشیدہ ہے، یہ بڑا اہم سبق. جہاں تک نزول قرآن نجمن اس کے لیے فقہا نے استعمال نجم مانے ستارہ، نجمن تھوڑا تھوڑا. قرآن کے لیے الفاظ بھی یعنی احترام کے اختیار کیے گئے، اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کہنے کے بجائے یہ ترکیب استعمال کی گئی، نجمن ایک ایک ستارہ کر کے، یا پورا کہکشاں رہنمائی کا اتارا جا رہا ہے اور ایک ایک ستارہ کر کے کہکشاں بھیجا جا رہا ہے. پورے کلام الہی کو تشبیہ دی گئی کہکشاں سے، اور مختلف اجزاء جو نازل کیے گئے ان کو تشبیہ دی گئی ستاروں سے، یا تھوڑے تھوڑے چمکتے ستارے ایک ایک کر کے نازل کیے گئے، اس لیے نجمن کی اس طرح استعمال. اس پہ پہلی حکمت تو وہی معلوم ہوتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اگر ایک لفظ یا ایک آیت کے ایک ٹکڑے کے نزول کی وہ کیفیت تھی جو ہم نے دیکھی، صحابہ کرام نے بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے دیکھنے والوں نے اس کا مشاہدہ کیا، تو اگر پورا قرآن پاک ایک بار کی نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ تھوڑا سا اندازہ اس کا ہم کر سکتے. اس کی مزید تائید اس اندازے کی قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر اور آسمان پر نازل کرتے تو وہ ریزہ اس اونٹنی کے تجربے سے اور حضرت زید بن ثابت کے تجربے سے اور دیگر صحابہ کرام کے مشاہدے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ شاید ایسا ہی ہوگا. اس لیے قول ثقیل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ثقل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل. دوسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب رہنے کے لیے آئی ہے، کسی محدود وقت یا محدود زمانے کے لیے نہیں. باقی سب کتابیں محدود زمانے اور محدود علاقے کے لیے، اس لیے اللہ کی مشیت اس کی متقاضی نہیں تھی کہ وہ ایک خاص دور کے بعد زندہ رہے. جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو وہ کتابیں بھی ختم ہو گئی، اٹھا لی گئی یا لوگوں نے بھلا دیا یا اس میں تحریف کر. لیکن یہ وہ کتاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا اس وقت تک یہ کتاب باقی رہے گی. اس لیے اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کو ذریعہ و وسیلہ بنایا، اس لیے کہ انسانوں کے لیے باقی رہے گی. اور کسی چیز کی حفاظت اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹھ سکتی ہے. آپ بچے کو قرآن پڑھانا چاہیں، پوری قرآن مجید کا نسخہ اٹھا کے دے دیں کہ بیٹا یاد کر لو، تو یاد نہیں کر سکتا. کوئی ایک بھی حافظ نہیں ہو سکتا اگر پورا قرآن پاک ایک دن کہیں کہ یاد کر. وہ جب یاد ہو سکتا ہے جب آپ اس کو ایک ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں روز یاد کرو. حفاظت قرآن کے نقطۂ نظر سے اس کا تھوڑا تھوڑا نازل کیا جانا اس بات کو یقینی بنانے کے مترادف تھا کہ کتاب الہی کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا جائے.
حفاظت قرآن پر کل کی گفتگو میں پرسنل بات ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خلا میں نازل نہیں ہوئی، اس کتاب کا نزول کسی خلا میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کتاب ایک تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک تبدیلی کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ جب تک تبدیلی کا عمل مکمل نہیں ہوا کتاب کا نزول جاری رہا، اور جب تبدیلی کا عمل مکمل ہو گیا تو کتاب کا نزول بھی مکمل ہو گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے، یہ دو عمل تھے، نیچے تبدیلی کا عمل روئے زمین پر اور اوپر سے نزول کتاب کا عمل، یہ دونوں ایک ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے۔ یہ تبدیلی کا عمل اسی وقت ہو سکتا تھا جب آہستہ آہستہ ہو، کسی انسان میں یک بار بھی مکمل تبدیلی نہیں آئی۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اکا دکا جن میں مکمل تبدیلی اچانک آ جائے، اور مکمل تبدیلی اچانک آ بھی جائے تو رویے میں طرز عمل میں ہوتی ہے، لیکن زندگی کی روزمرہ تفصیلات کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ قرآن مجید کی رہنمائی میں یہ تبدیلی کا عمل شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق جاری رہا۔ جب ضرورت پڑی رہنمائی نازل ہوئی اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آ گئی، کہیں قوانین کی تبدیلی آئی، کہیں عقائد میں تبدیلی آئی، کہیں اخلاق و کردار کو بہتر بنایا گیا، کہیں سابقہ انبیاء کی وہ شریعتیں جنہیں لوگوں نے بھلا دیا تھا ان کے بنیادی عناصر دوبارہ یاد دلائے گئے۔ اس طرح سے 22 سال کے عرصے میں تبدیلی مکمل ہوئی۔ اس تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ یہ عمل تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جائے، بیک وقت نہ۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اسباب جن میں سے بعض کا ذکر کل کی گفتگو میں آئے گا، جو اس بات کے متقاضی ہوئے کہ کتاب الہی کو آہستہ آہستہ اتارا جائے، یک بار بھی نہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کو نزول قرآن سے اور نزول وحی سے خاص نسبت حاصل ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس کو حافظ ابن حجر نے باری میں نقل کیا ہے تفسیر کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات، انجیل، زبور یہ تینوں کتابیں رمضان میں اتاری۔ اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ بقیہ کتابیں بھی جن کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے وہ بھی رمضان میں اتاری گئی ہیں۔ اس روایت میں رمضان کی ان تاریخوں کا بھی ذکر ہے جن میں یہ آیتیں، یہ کتابیں اتاری گئی۔ تورات کے بارے میں ہے کہ وہ 6 رمضان کو اتاری گئی، انجیل کے بارے میں کہ 13 رمضان کو اتاری گئی، زبور کے بارے میں ذکر ہے کہ 18 رمضان کو اتاری گئی، اور قرآن پاک کے بارے میں ذکر ہے کہ 25 رمضان کی رات کو یا 24 رمضان کی رات کو یا 27 روایات ہیں، زیادہ 27 کا یعنی 26 والی روایت اس کو تو یا رمضان المبارک کو وحی الہی سے تعلق میں خاص نسبت، اس کی طرف مختصر کا اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، جو لال بالغہ میں ایک پورا باب اس کے لیے رکھا ہے کہ ہر انسان جن قوتوں سے عبارت ہے، جو قوتیں انسان کے اندر ہیں وہ 2 طرح کی بے شمار قوتیں، لیکن ان کو 2 بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمرہ وہ ہے جس کو شاہ صاحب ملکیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے خصائص، اور ایک وہ قوت ہے جس کو وہ بہیمیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی حیوانی خصائص۔ انسان کے اندر دونوں خصائص۔ اب عام انسانوں کا مزاج اور انداز یہ ہے کہ وہ بہیمی یعنی حیوانی خصائص پہ تو بہت زور دیتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، آرام بھی چاہیے، اس پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ لیکن جو ملکی خصائص ہیں، جو فرشتوں کے خصائص انسان میں رکھے ہیں اللہ نے، ان پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان توازن رکھنے ہی کا نام شریعت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یہ جو تزکیہ کرے اپنے اس پہلو کا اور کامیابی کی منزل تک پہنچے، اور جو اس پہلو کو خراب کرے وہ ناکامی تک پہنچے، یہ دراصل شریعت کا مقصد ہے، اور یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے شریعت اتاری گئی۔ اب جب کوئی انسان اپنے ملکی
خصائص کو ترقی دیتا ہے، اپنے اندر کے فرشتہ صفت رجحانات کو سامنے لاتا ہے اور حیوانی رجحانات کو ان کے تابع کر کے دباتا ہے، تو اس کا تعلق اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کی مخلوقات سے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک قرب روحانی انداز کا اس کو بارگاہ الہی سے، جس کو شاہ صاحب نے ملائے اعلیٰ کا لقب دیا ہے، اس سے بڑھتا جاتا ہے، اور وہ زیادہ اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ کلام الہی کا نزول اس پر۔ انبیاء علیہ السلام جن کو خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیا گیا، جن کو خاص طور پر اللہ نے چنا اس کام کے لیے، ان کی مزید ذہنی اور روحانی تیاری کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب، تاکہ وہ ملکیت کی اعلیٰ ترین معراج پر، ملکیت کی اعلیٰ ترین معراج سے بھی بڑھ کر ملکیت سے بلندتر مقام پر پہنچے ہوئے، تاکہ وحی الہی کا نزول ان پر آسان ہو۔ یہ خلاصہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بحث کا، جو انہوں نے اس موضوع پر کی ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول۔ پھر ایک دوسرا سوال جس پر تمام محدثین اور مفسرین نے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، دوسری طرف قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر ہے کہ رمضان میں نازل ہوا، تو ان دونوں میں تطبیق کیسے کی جائے؟ دونوں میں تعارض جو بظاہر معلوم ہوتا ہے اس کو کیسے رکھتے ہیں؟ محدثین کی بہت بڑی تعداد اور مفسرین قرآن کی سب سے بڑی اکثریت، غالب ترین اکثریت یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا فیصلہ کیا تو پہلے اس کو جہاں بھی وہ محفوظ تھا لوح محفوظ میں، وہاں سے اس کو سمائے دنیا پر نازل کیا، سمائے دنیا پر نازل کیا، اور وہاں ایک خاص مقام میں اس کو رکھا جس کے لیے حدیث میں بیت العزہ کا لفظ آیا، عزت کا مقام، عزت کی جگہ، لوکس آف آنر اینڈ ڈگنیٹی۔ عزت کا لفظ صرف آنر نہیں ہے بلکہ عزت کے معنی بہت وسیع ہے۔ عربی زبان میں عزت میں غلبہ، اعزاز، برتری، رفعت، یہ سارے پہلو شامل ہیں، وہاں اس کو رکھا۔ پھر وہاں سے اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین اس کو لے کر آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ اس کا جواب اس سوال کا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ جبریل امین براہ راست وہاں سے لے سکتے تھے جہاں سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، لیکن اندازہ یہ ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی کسی اور مخلوق کو اس مقام تک رسائی عطا نہیں فرمائی جہاں سے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ مشہور ہے، حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے، اور ہمارے شعراء، صوفیاء، مفسرین، مفکرین سب نے لکھا ہے کہ معراج میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اب آپ تنہا تشریف لے جائیں، میری پہنچ سے ختم ہوگی، اگر برسرے یک ہوئے برتر پرم، شعر ہے سعدی کا حوالہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر سرے یک ہوئے برتر پرم، کہ اگر ایک بال کے برابر ہی اپنے آگے بڑھوں گا تو فروغ تجلی بسوزت کرم، تجلی الہی کی گرمی سے میں جل جاؤں گا۔ یہ وجہ اس لیے جو پہلا نزول ہے اس کے لیے قرآن پاک میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور شہر مبارک انزلنا فی القرآن یہ اشارے کیے گئے، اور بقیہ جو نزول ہوا اس پر کل تفصیل سے بات کریں گے، وہ 23 سال کے عرصے میں ہوتا رہا۔ آپ میں سے غالباً سب عربی زبان کے طالب علم اور مزاج شناس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں مختلف اوزان کے لیے خاص مفہوم پائے جاتا ہے، مصدر اور الفاظ خاص اوزان میں ہوتے ہیں، اور اس وزن پر جتنے الفاظ ہوتے ہیں اس کا وہ اسی طرح کا مفہوم ہوتا ہے، اس میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ تنزیل جو تفعیل کے وزن پر ہے، تفعیل یعنی تنزیل، تقریب، تکبیر، تحریم، یہ سارے ایک اسکیل پر ہیں، اس میں تسلسل اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے، کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے طویل عرصے تک کیا جائے، وہ فعل اس وزن میں آتا ہے۔ اور افعال کے وزن میں جو آتا ہے وہ ہے کہ آپ نے ایک کر دیا بعد میں ہوا یا نہیں ہوا، یہ اس وقت متعلق بات، اس کے لیے افعال کا وزن۔
تو جہاں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں رمضان کا یا لیلۃ القدر کا ذکر ہے، وہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال کا لفظ ہے، ایک وقت ہو جاتا ہے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اتارے جانے کا ذکر ہے، وہاں نزلہ کا ذکر ہے، جو تنزیل کا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس کتاب کا نزول 23 سال میں کیسے ہوا، اس طرح سے ترتیب ہوئی، یہ کل کی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو عقیدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، اس کا نام عرف عام میں تو قرآن، القرآن، الف لام کے ساتھ۔ القرآن لفظی معنی اس کے کیا ہے، یہ نام اس کتاب کے لیے کیوں اختیار کیا گیا، اس پر بھی مفسرین قرآن نے بڑی تفصیل سے چلا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ قرأ یقرأ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی پڑھنے کے، اور قرآن فعلان یا غفران یا فرقان کے وزن پر ہے، جو بظاہر تو مصدر ہے، لیکن اس میں اعلیٰ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں اعلیٰ کا مفہوم جس چیز میں پایا جائے اس میں دوام اور تسلسل پایا جائے۔ اس لیے قرآن سے مراد وہ چیز جو بار بار اور تسلسل کے ساتھ بن جائے، یہ مفہوم قرآن پاک کا بات بن جائے۔ ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کتاب جو بار بار پڑھی جائے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے قرآن کا لفظ صادق آ سکتا ہے، لیکن یہاں القرآن کا لفظ، القرآن یعنی وہ کتاب، وہ واحد کتاب اور وہ متعین کتاب جو تسلسل اور تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے۔ یہ نام قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر کتاب کا نام کسی دوسری کتاب کو دیا جا سکتا ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نام ہو اور وہ نام کسی اور کتاب کو نہ دے سکتے۔ اگر آپ شاعر ہوں اور آپ تخلص غالب رکھ لیں تو آپ اپنے دیوان کا نام دیوان غالب رکھ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے غلط رکھا۔ لغوی، عرفی، ہر اعتبار سے، ادبی ہر اعتبار سے اس کو دیوان غالب کہنا جائز ہوگا۔ اگر آپ معاشیات کی استاد ہوں اور آپ ایک کتاب لکھیں سرمایہ پر اور جرمن، آپ جانتی ہوں جرمن میں لکھیں، تو آپ اس کا نام داس کیپیٹال رکھ سکتے ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ کارل مارکس کا حق متاثر ہوا اور کارل مارکس کے علاوہ کسی کو حق نہیں تھا داس کیپیٹال رکھنے کا۔ ہر وہ کتاب جو جرمن زبان میں ہو اور سرمایہ سے متعلق ہو اس کو داس کیپیٹال کہا جا سکتا ہے۔ لیکن القرآن واحد نام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی کثرت اور اتنی تواتر کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہے، نہ پڑھی جا رہی ہے، اور نہ آئندہ پڑھے جانے کا کوئی امکان۔ ممکن آپ کو یہ لگے کہ یہ تو ایسا بے بنیاد دعویٰ ہے کہ ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن یہ بے بنیاد دعویٰ نہیں۔ اگر آپ کے سامنے روئے زمین کا نقشہ ہو جائے گی اور گلوب ہو، آپ کو پتا ہے اللہ نے زمین گول بنائی، یہ بھی معلوم ہے کہ سورج چاروں طرف گھومتا ہے تو دن رات بدلتے ہیں، زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ اس مسلسل حرکت کا نام کائنات، اور مسلمان روئے زمین کے ہر چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے جسے فجی کے، وہاں مسلمان 5 لاکھ کی تعداد میں بستے ہیں، اور اس کے قریب سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے۔ وہ خط جہاں نئی تاریخ شروع ہوتی ہے پہلی مرتبہ، وہ وہاں سے گزرتا ہے۔ آج 8 تاریخ ہے، 8 اپریل سب سے پہلی مرتبہ 8 اپریل 2003 دنیا کی تاریخ میں فجی میں آئی، اس سے پہلے کہیں نہیں آئی۔ وہاں مسلمان 5 لاکھ بستے ہیں، اور قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں، دارالعلوم بھی کھلے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز میں تو کم از کم مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہی۔ جب وہاں مسلمان فجر کی تلاوت کر رہے ہوں، فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، تو جب وہاں فجر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو آسٹریلیا میں فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں 5 لاکھ مسلمان بستے ہیں، اور جب آسٹریلیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، انڈونیشیا میں ختم ہوتا ہے تو ملیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، ملیشیا میں ختم ہوتا ہے تو بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش کے بعد بھارت میں، بھارت کے بعد بھارت میں بھی 15 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ جب ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فجی کے مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں،
اسی وقت، اور جس کا جی چاہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، فجر کے وقت فون کر کے دیکھ لے فجی میں، ظہر کے وقت کہ بھائی آپ فجر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، معلوم اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور جب مصر کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجی کے مسلمان عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر پڑھ رہے ہوں تو وہ مغرب پڑھ رہے ہوں، اور جب مراکش کے مسلمان فجر پڑھ رہے ہوں تو وہ عشاء پڑھ رہے ہیں، اور درمیان میں باقی چاروں اوقات آتے ہیں۔ تو یہ پانچوں نمازوں کے اوقات روئے زمین کے چاروں طرف کی طرح ہیں، جیسے آپ نے بتی دیکھی ہوگی، وہ کسی گول اس کے گرد گھومتی ہے، اس دھار میں ایسا لگتا ہے کہ بتی چاروں طرف گھوم رہی ہے، وہ تو گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی، وہ تو نظر کا دھوکہ ہے، لیکن یہ تلاوت قرآن کی زنجیر اور چین روئے زمین کے چاروں طرف مسلسل گھوم رہی ہے، اور اس میں کوئی انقطاع یا توقف نہیں۔ انقطاع کے معنی رک جانا، توقف معنی ٹھہر جانا، اس میں کوئی انقطاع اور توقف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زمین چلنا چھوڑ دے، حرکت کرنا چھوڑ دے، یا سورج گھومنا چھوڑ دے، یا یہ سارے مسلمان اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی شکل اس تلاوت کے سلسلے کی نہیں ہے۔ ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے جو اتنے تواتر اور کثرت سے پڑھی جا رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے آئے کہ جی بائبل کو بھی لوگ پڑھتے ہوں گے، انجیل کو بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن انجیل ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، وہی پادری پڑھتا ہے، باقی لوگ سن لیتے ہیں، اتوار کے اتوار ہوتی ہے، باقی دنوں میں کوئی نہیں پڑھتا ہے، تو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ یہ تواتر اور تسلسل جو پچھلے 1200 سال سے جاری ہے اور آئندہ کب تک جاری رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ کتاب جو اس طرح پڑھی جا رہی ہے یہ القرآن ہے، اس مفہوم میں کوئی کتاب القرآن نہیں کہی جا سکتی، نہ اس کی مستحق۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 66 مرتبہ ہے۔ دوسرا نام اس کتاب کا الکتاب، الکتاب ہر جگہ آیا ہے۔ الکتاب کے لفظی معنی تو ہیں دی بک، اور اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بائبل کے معنی بھی ہے دی بک۔ بائبل ببلیوگرافی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، ببلیوگرافی معنی کتابوں کی فہرست، بائبل سے ماخوذ ہے یہ لفظ، بائبل کے معنی کتاب، اور فرینچ میں آپ نے اگر فرینچ جانتی ہو تو سنا ہوگا ببلیوتیک معنی لائبریری، وہ مرکز جہاں کتابیں رہتی ہیں۔ تو بائبل کے معنی کتاب اور دی بائبل کے معنی الکتاب، الکتاب اور دی بائبل یہ دونوں ایک ہی لفظ۔ قرآن مجید کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں جو کتاب اتاری، جس زمانے کی جو آسمانی کتاب تھی، اس کے لیے الکتاب یعنی دی بک کی اس طرح استعمال کی ہے کہ اس وقت جسے کہتے ہیں نا ریننگ بک، اس وقت کس کتاب کی فرما روائی ہے، سکہ کس کتاب الہی کا چل رہا ہے، اس کتاب کو جس کا سکہ اس وقت چل رہا ہو اور جو اس وقت فرما روا ہو روحانیات اور شریعت کے باب میں، اس کے لیے قرآن پاک میں الکتاب کی اس طرح ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ تورات الکتاب تھی، پھر انجیل الکتاب ہو گئی، پھر قرآن مجید الکتاب ہو گئی، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید ہی الکتاب ہے۔ اب تورات کتاب ہے الکتاب نہیں، انجیل کتاب ہے الکتاب نہیں، اس لیے قرآن مجید کو الکتاب۔ آپ سے کبھی کسی نے سوال کیا ہوگا، نہیں کیا تو ممکن ہے کوئی آئندہ کرے، مجھ سے تو بارہا یہ سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں بہت سی چیزیں بائبل سے لی گئی، مغربی مصنفین جو قرآن مجید کو کلام الہی نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سمجھتے ہیں، وہ بار بار یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل سے کتابیں چیزیں نقل کر لی، قرآن جس کو انگریزی پلیجرزم کہتے ہیں، پلیجری کی نعوذ باللہ قرآن مجید میں نقل کر۔ ایک مرتبہ آج سے تقریباً 22 سال پہلے مجھے ویٹیکن جانے کا اتفاق، جو رومن کیتھولک دنیا کا سب سے بڑا مرکز، وہاں ایک بہت بڑے پادری سے ملاقات ہوئی جو پوپ کے بعد نمبر 2 حیثیت رکھتے تھے، فرینچ تھے، ان کا نام تھا مسیو جان ژاویٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ میں قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتا اور میں محمد علیہ السلام کی تصدیق سمجھتا ہوں، اس لیے اس پر تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ محمد نے علیہ السلام بائبل سے یہ چیزیں کیوں نقل کی، یعنی یہ نقل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ سوال انہوں نے مجھ سے، میں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں بھی آپ سے ایک سوال کروں،
میں نے کہا کہ جو چیزیں نقل نہیں کی، جو چھوڑ دی، وہ کیوں چھوڑ؟ جب وہ کتاب ان کو مل گئی تھی بائبل، اور اس کو وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے، کتاب الہی سمجھ کے دکھا رہے تھے، اور لوگ مان بھی رہے تھے، تو جو چیزیں رہ گئی وہ کیوں چھوڑ دی؟ وہی بیان کر دیتے۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، کہنے لگے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا اس پہ سوچیں تو اسی سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو کوئی نئی کتاب نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں تو اسی پیغام کو لے کے آیا ہوں جو پہلے آیا تھا، اور جو چیز تورات میں کہی گئی، جو انجیل میں کہی گئی، ہم اسی کی یاد دہانی کے لیے آئے ہیں اور اسی کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے جو چیز یاد دہانی ہو، اور اگر وہ الکتاب تھی پہلے، وہ دی بائبل تھی، پھر دی بائبل انجیل ہوئی، اب دی بائبل قرآن ہے الکتاب کے مفہوم میں، اس لیے جو چیزیں لے لی گئی اس پہ تو قابل اعتراض نہیں، لیکن جو نہیں لی گئی وہ قابل سوال ہے، وہ کیوں نہیں لی گئی؟ تو میں نے کہا کہ قرآن مجید اپنے کو الذکر بھی کہتا ہے، الذکر کے معنی یاد دہانی، یاد دہانی اسی چیز کی ہوتی ہے جو پہلے کہی گئی ہو۔ آپ آج جا کے کسی کو خط لکھیں اور کہیں کہ یاد دہانی بھیج رہا ہوں، ریمائنڈر بھیج رہا ہوں، تو یہ تو ریمائنڈر نہیں کہلائے گا۔ ریمائنڈر جب ہوگا جب آپ پہلے خط لکھیں، تو یا تو گم ہو جائے، یا لوگ اس کو نہ سمجھیں، یا اس پر عمل درآمد نہ کریں، یا اس میں کوئی بیچ میں آدمی اس کو پکڑ کے ملاوٹ کر دے، کوئی ایک جملہ کاٹ دے، ایک جملہ بڑھا دے۔ ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو آپ دوبارہ یاد دہانی کی ضرورت پیش آئے گی۔ پہلا خط محفوظ ہو، لوگ عمل بھی کر رہے ہوں، تو یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے یاد دہانی کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے، شامل ہے کہ پہلے جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا پیغام ہے، لوگوں نے یا تو اس کو بھلا دیا، یا گم کر دیا، یا اس کو ملاوٹ کر دی، یا عمل درآمد نہیں کیا۔ چار میں سے کوئی ایک شکل ہوئی تو یاد دہانی کے طور پہ کتاب بھیجی گئی۔ اب ریمائنڈر میں ایک چیز ہے جو پہلے کتاب میں بھی ہے، تو آپ کہیں جی ریمائنڈر میں کیوں لکھا؟ ریمائنڈر میں تو لکھا جائے گا اس لیے کہ اسی کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ جو نہیں لکھا اس کے معنی ہے کہ وہ بعد میں کسی نے ملایا، جو نہیں لکھا وہ زیادہ اہم ہے، جو لکھا وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں نے اس کو یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، فار دا ٹائم بینگ آئی ہیو نو آنسر اینڈ دے ول ہیو نو آنسر۔ تو اس لیے قرآن مجید کو الکتاب کا نام جو دیا گیا بڑے بامانہ انداز میں دیا گیا، اور اس کا ایک خاص مفہوم اور پسند ہے۔ پھر ایک اور وصف قرآن پاک میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الذکر ہے، جو الکتاب اور الذکر دونوں ایک دو پہلوؤں کی تکمیل کرتے ہیں۔ سابقہ کتابیں جہاں ان کا انفرادی طور پر ذکر ہے، آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیاق و سباق میں جب تورات کا ذکر ہے تو الکتاب کے لفظ آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیاق و سباق میں جب ذکر ہے تو الکتاب کا ذکر آیا ہے۔ لیکن جہاں سابقہ کتابوں کا بغیر کسی خاص نبی کے سیاق کے تذکرہ ہے وہاں کتب کا لفظ آیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتب من الکتاب۔ اس میں ایک بات غور کریں، وہ یہ ہے کہ ان سب کتابوں کو بعض جگہ کتب کے صیغہ جمع سے ذکر کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ کتب کا لفظ صیغہ جمع میں آیا ہے، جو بالکل واضح بات ہے کہ بہت سی کتابیں تھیں، ایک روایت میں ہے کہ 104 کتابیں تھیں، ایک روایت میں ہے کہ 315 کتابیں، بہرحال 104 تھی کہ 315 تھی، یا 104 بڑی کتابیں تھیں، 315 صحیفے ملا کر تھے، یہ تفصیلات کی بات ہے، لیکن وہ بہت سی کتابیں تھیں جن کو صیغہ جمع میں بیان کیا جانا بالکل بر محل اور بر موقع۔ لیکن ایک جگہ سورہ بقرہ میں ان سب کتابوں کے لیے ایک کتاب کا لفظ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والا، اس کو سچا ثابت کرنے والا، اس کو سچ کر دکھانے والا۔ اب اگر وہ کتب تھی تو کتاب کا لفظ کیوں کہا گیا، اور اگر کتاب ایک تھی تو اس سے کون سی کتاب ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور قرآن مجید سے پچھلی کتابوں کے تعلق کو بیان ہے۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا پیغام لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ کوئی نئے نبی ہیں اور پچھلے انبیاء کی تعلیم کی نفی کرنے آئے، وہ تو پچھلے انبیاء کی تعلیم کی تصدیق کرنے آئے، پچھلے انبیاء کی تعلیم کے تسلسل اور تکمیل کے لیے آئے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے۔ مکارم اخلاق موجود تھے، نعمت الہی موجود تھی، وحی الہی موجود تھی، اس کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، اور جو بھول گئے اس کی یاد دہانی کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے پچھلی ساری کتابوں کا اعتراف کرنا، ان کو تسلیم کرنا، یہ اسلام پر ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔
لیکن ان سب کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے اور ایک اعتبار سے مشابہت۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کتاب پاکستان میں تدریس قرآن کے مسئلے اور آپ اردو میں کتاب لکھیں اور اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ کتاب مقبول و مفید ثابت ہو، تو آپ سے مصر کے لوگ کہیں گے جی آپ ہمارے لیے عربی میں بھی ایسی کتاب لکھیں، تو آپ ان کے لیے عربی میں لکھ دیں کہ مسائل تدریس قرآن کی مصر۔ وہاں کے لوگوں کو بھی بڑی پسند آئے تو آپ سے امریکہ کے مسلمان کہیں کہ آپ ہمارے لیے انگریزی میں بھی لکھ دیجیے، تو آپ کہیں کہ پرابلمز آف دی اسٹڈی آف دی قرآن ان امریکہ مسئلہ۔ تو یہ تین کتابیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہو؟ یہ تینوں کتابیں اس اعتبار سے ایک ہی کتاب کہلائیں گے، ایک کتاب کے تین مختلف ایڈیشن کہلائیں گے کہ آپ نے دور جدید میں مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھانے کے مسائل سے بیان کیے ہیں، مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ کلام الہی کو سمجھیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کریں، یہ ایک مقصد ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک کتاب کے تین ایڈیشن تیار کیے، ایک پاکستانی مسلمانوں کے لیے، ایک مسلم مسلمانوں کے لیے اور ایک امریکی مسلمانوں کے لیے۔ لیکن ان تینوں کتابوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے کہ جو مقامی مثالیں ہیں، مثلا آپ دینی مدارس کی مثال دیں یہاں، وہاں امریکہ میں دینی مدارس کی مثال نہیں ہوگی، وہاں کی کسی اور تعلیمی ادارے کی ہوگی۔ یہاں آپ مثلا علی گڑھ یا دارالعلوم دیوبند کی مثال دیں، مصر میں جامعہ ازہر کی مثال دیں، یہاں کے میں جامعہ ازہر کی مثال نہیں ہوگی۔ مثالیں مختلف ہوں گی، مسائل مختلف ہوں گے، جن شخصیات کا تذکرہ یہاں ہوگا، یہاں کے تذکرے میں آپ مولانا مودودی اور مولانا امین اصلاحی، مولانا شملی تھانوی، مفتی شفیع صاحب، مولانا مدنی لاہوری کا تذکرہ کریں گی۔ وہاں کی کتاب میں شیخ مصطفیٰ مراغی اور سید قطب اور رشید رضا مفتی عبدو کا تذکرہ ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ مختلف کتاب ہوگی۔ تو کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تین کتابیں لکھی ہیں، ایک اردو میں، ایک عربی میں، ایک انگریزی میں۔ یہی کیفیت ہے پچھلی آسمانی کتاب کہ وہ اس اعتبار سے الکتاب مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب کے سیاق و سباق، تو ان کا مقصد ایک، ان کا بھیجنے والا ایک، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی وہ ایک، اس لیے ان کو ایک کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ اپنے زمانے میں ان میں سے ہر ایک الکتاب، اور ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کتاب بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مختلف زمانوں میں بھیجی گئی، مختلف زبانوں میں ان کو لکھا اور اتارا گیا، تفصیلات میں فرق تھا، ماحول اور سیاق و سباق میں فرق تھا، اس لیے ان کو الگ الگ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا ایک اور نام الفرقان بھی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ آپ دیکھیں کہ فرقان اور قرآن دونوں کا وزن ایک ہے۔ فرقان کے مفہوم میں بھی دوام پایا جاتا ہے، تسلسل پایا جاتا ہے۔ فرقان وہ دائمی کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے اسے فرقان کہتے ہیں۔ فرقان وہ دائمی کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے، اس دائمی کسوٹی کا نام قرآن ہے۔ باقی جتنی کسوٹیاں ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، یا تو وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتے یا زمانوں کا ساتھ نہیں دے پاتے، اس لیے وہ ممکن ہے ماضی میں فرقان رہی ہو، ماضی میں ان کی مدد سے حق و باطل میں فرق کرنے میں مدد ملی ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ نہیں مل سکے گی، یا ایک علاقے میں مدد ملے گی دوسرے علاقے میں نہیں ملے گی۔ وہ چیز جو دائمی اور مسلسل انداز میں حق و باطل کے درمیان تمیز فراہم کرے وہ الفرقان ہے، یعنی دی اونلی بک۔ اصل میں سوچئے کہ اردو میں دی کا کوئی مترادف نہیں ہے، اس لیے دی کا جو ایمفیسس ہے وہ اردو داں سمجھتا نہیں ال کا، تو اس لیے اس میں دی سے ترجمہ کرنا چاہیے۔ دی بھی وہ جو انڈر لائن کے ساتھ ہو اور اٹیلکس میں لکھا ہوا ہو، وہ والا دی۔ اس کتاب کا نام ہدا بھی ہے، الہدا، لیکن الہدا کے مفہوم میں دو مختلف سطح ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقویٰ، اور ایک جگہ لکھا ہے ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے پوری انسانوں کے لیے۔ تو اگر صرف متقین کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے کیسے ہے، اور اگر پورے انسانوں کے لیے ہے تو متقین تک کیوں محدود کیا گیا ہے؟ یہ کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے، بلکہ ہدا یا ہدایت کے دو پہلو یا دو سطحیں بتائی گئی۔ ہدایت مانے رہنمائی کرنا، راستہ بتانا۔ راستہ بتانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ہر جگہ، ایک راستہ بتانا ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے، اور ایک راستہ بتانا ہوتا ہے خاص لوگوں۔ آپ گھر میں تشریف فرما ہو
اور کوئی آپ سے پوچھے ٹیلی فون کر کے کہ جہاں یہ قرآن پاک پر گفتگو ہو رہی ہے وہ کہاں ہے، تو آپ بتا دیں گے ٹیلی فون پر کہ آپ ایسے جائیے شہزاد آئے گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. آپ نے رہنمائی کر دی، راستہ بتا دیا. یہ راستہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن فرض کیجئے آپ کے بہت قریبی عزیز ہوں، آپ کی والدہ محترمہ ہوں، آپ کی بہن ہوں یا کوئی اور عزیزہ ہوں، وہ کہیں گے جی یہ کہاں پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ انہیں ٹیلی فون پہ بتانے پہ اکتفا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے چلیے، آپ انہیں گاڑی بٹھا کے ساتھ لے آئیں گے یہاں کے لیے. یہ بھی رہنمائی ہے. تو عربی زبان میں ایک تو رہنمائی ہے اراۃ الطریق، راستہ بتا دینا، اور ایک ہدایت ہے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا. تو قرآن پاک ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اراۃ الطریق کے مطلب راستہ سمجھا دیتی ہے. جو انسان راستہ سمجھنے چاہے وہ سمجھ لے. لیکن ایک اس کا مفہوم ہے ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا، وہ متقین کے لیے. جب کوئی انسان راستہ سمجھ کے تقوی اختیار کرے تو پھر یہ کتاب ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے. جیسے آپ نے اپنے خاص رشتہ دار کو یا محترم شخصیت کو پہنچا دیا، تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے لیے راستہ بتانے پہ اکتفا نہیں کرتی، بلکہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتی. اس کتاب کا ایک نام النور بھی ہے. النور یعنی روشنی. یہ کتاب روشنی ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن روشنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ النور بھی ہے، دی لائٹ. یہ وہ واحد روشنی ہے جو اس سفر میں راستہ بتاتی ہے جس سفر میں کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا، کوئی اور روشنی فراہم نہیں کر سکتا. کفر اور شرک کی ظلمات میں اور ناانصافی اور ظلم کی تاریکیوں میں، اور یہ محض مبالغتاً یا محاورتاً نہیں ہے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن ایک ظلمات کی شکل میں سامنے ہے، بالکل اندھیری اور تاریکی. تو اس تاریکی کے راستے میں جو کتاب روشنی فراہم کرتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اس لیے اس کو النور کہتے ہیں. یہ تو اس کے وہ نام ہیں جو بغیر کسی صفت کے استعمال ہوئے ہیں اور جس سے یہ کتاب. اسی کتاب میں اس کے بہت سے اوصاف بھی بیان ہوئے، صفتیں بھی بیان ہوئی جو تقریباً 50 کے قریب، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے بڑا طویل وقت لگا. ان میں سے ہر صفت کا ایک خاص پس منظر ہے اور ایک خاص مفہوم. کتاب مجید، کتاب عظیم، کتاب مبین، ان میں سے ہر ایک صفت ایک خاص وصف بیان ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کا موقع. قرآن مجید کے ان اوصاف میں ایک صفت ہے جو بڑی اہم ہے، اور وہ ہے مہیمن علیہ. وہ اسی آیت ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمن علیہ. مہیمن کہتے ہیں، ہیمنہ ہیمنۃ عربی زبان صیغہ ہے، عربی زبان کی طرف بتاتے ہیں. اس کے لفظی معنی تو ہیں کسی چیز پر حاوی ہو جانا، کسی چیز پر حاوی ہو جاتا، لیکن اصل عربی لغت میں یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہے، چوزوں کے ساتھ، اور کوئی جانور اس پہ حملہ کرے اور مرغی ان سب بچوں کو اپنے پروں میں لے لے، اس کیفیت کو کہتے ہیں ہیمنۃ الدجاجہ علی اطراف. اس عمل کے لیے ہیمنہ کا لفظ رکھنے سے، جس میں حفاظت کا مفہوم بھی شامل ہے، جس میں خطرات سے بچا لینے کا مفہوم بھی شامل ہے، جس میں محبت کے تعلق کے اظہار کا مفہوم بھی شامل ہے، جس میں جن چیزوں کی حفاظت کی جا رہی ہے ان کی اپنائیت اور ان کو اون کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے. یہ سارے مفہوم اس لفظ کے اندر موجود ہیں. قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں پر مہیمن ہے، تو اس کے دو مفہوم. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جو جو پیغام دیا گیا یا جو شریعت دی گئی، اس شریعت کی بنیادی اساس، اس شریعت کی روح اور اس شریعت کا جو اصل جوہر ہے وہ اس کتابوں میں ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح سے قوم کی تعلیم ہوتی ہے،
اور جس طرح ایک قوم کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح پوری انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے. فرد کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ پہلے بچے کو الف ب پڑھائی جاتی ہے، پھر وہ پرائمری میں داخل ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے پڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کو اخلاقی ہدایت دی جاتی ہے، سچ بول، ایسا لفظ یا بڑوں کا کہنا مان، بہت آسان الفاظ میں اس کو بتائے جاتے ہیں. پھر آگے چل کے جو جغرافیہ پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، پھر ہوتے 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 وہ جب پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے کسی پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس علم کی رہنمائی میں وہ خود اپنا کام کرتا رہتا ہے، جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں اپنا کام چلاتا رہتا ہے. یہ ایک عام انسانی مشاہدہ ہے. پوری انسانیت کی تعلیم بھی اسی طرح ہوئی. اور یہ مفہوم ختم نبوت کہ شروع میں انبیاء علیہ السلام جب بھیجے گئے تو وہ انسانیت کو ابجد کی تعلیم دینے کے لیے دستور ہے. اللہ ایک ہے، قیامت پر حق ہے، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی بات سنو، کہ دنیا میں سرکش بن کے مطلب. پھر جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی تو پرائمری اور سیکنڈری اور مڈل اور ہائر سیکنڈری یہ سطح بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب انسانیت اپنے تکمیل اور پختگی کے مراحل کو پہنچ گئی تو پھر انسانیت کو پی ایچ ڈی کروا دی. اب اس کے بعد یہ جو رہنمائی ہے اس کی روشنی میں خود ہی کام چلاؤ، خود ہی تم اپنے ذمہ دار ہو. اب مزید کسی استاد کی بھیج کے اسپون فیڈنگ کی ضرورت نہیں. اب استاد نے جو دے دیا وہ کافی ہے، یہ رہنمائی تمہارے ساتھ پوری زندگی رہے گی. تقریباً ختم نبوت اسی انداز ہے. جب یہ عمل جاری تھا انسانیت کی تعلیم کا تو انسانوں میں مختلف طرح کے انسان ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے پیڑے ہوتے ہیں، پنجابی سے کہتے ہیں آسان زبان بولے. کچھ لوگ بڑے پیڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شریعت کے خاص پہلو سے دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ دوسرے پہلو سے دلچسپی رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مادیات کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان میں تعلق میں اللہ کا جذبہ بڑا گہرا ہوتا ہے. تو مشاہدہ ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کو بھیجا تو جس قوم کا جو مزاج تھا اس کے حساب سے ان کو شریعت دی گئی. اگر آپ تورات کا مطالعہ فرمائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تورات میں کہ اس میں احکام بڑے سخت، چھوٹے چھوٹے معاملے میں بڑے سخت احکام دیے گئے. لیکن انجیل میں احکام بالکل سخت نہیں، بڑے نرم احکام ہیں. اور انجیل میں شریعت کے عمومی اصولوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے، تورات میں اسپیسیفک احکام پر زیادہ زور دیا گیا. زبور میں ساری مناجاتیں اور دعائیں ہیں، مختلف انداز سے مختلف نمونوں کی مناجاتیں ہیں. جب یہودیوں کو ڈسپلن کرنا مقصود تھا، جو بڑی ان ڈسپلن مخلوق، تو ان کو سخت ڈسپلینیرین احکام دیے گئے جن کا مجموعہ تورات. جب یہودیوں نے کئی ہزار سال کے انحراف کے بعد ایک ایسا انداز اپنایا کہ جس میں قانون شریعت کی ظاہری پہلو پر تو بڑا زور تھا، لفظ پر تو بڑا زور تھا، روح پر زور نہیں. یعنی ظاہری طور پر قانون کی پابندی ہو جائے، چاہے سارے مقاصد اور مصلحتیں ختم ہو جائیں. اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو، تو اس طرح سے حوض بناؤ کہ جب دریا سے ایک نالی نکال کے اپنے حوض میں ڈال لو کہ مچھلیاں آ جائیں گی، سب ہفتے والے دن پکڑ لیں گے. جی شکار تو نہیں کیا تو ہمارے تالاب میں آ گئی. لفظی طور پر ظاہری طور پہ تو بظاہر شریعت کے احکام کی پابندی ہے کہ شکار نہیں کیا، جال نہیں پھینکا، لیکن جو مقصد تھا کہ ایک دن صرف اللہ کی عبادت میں بسر کرو اور کوئی دنیاوی سرگرمی میں حصہ نہ لو، وہ مقصد فوت ہو گیا. اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ جی قانون کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی روح پر بھی عمل درآمد ضروری ہے. تو وہاں اتنا عمل درآمد انہوں نے شروع کیا کہ انہوں نے کہا کہ ساری شریعت منسوخ کرو، پوری شریعت منسوخ کر کے انہوں نے صرف ظاہر پر عمل درآمد. اس دوران میں ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام مناجاتیں لے کر آئے. حضرت داؤد، انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں بڑی مادیت کی فراوانی ہے، دولت. حضرت داؤد کی جو حکومت تھی، حضرت سلیمان کی جیسی حکومت تھی کہ جو اس کا نمونہ کسی نے آج تک نہیں دیکھا. مال و دولت کی اتنی فراوانی میں اور اقتدار کی اتنی کثرت اور تنوع میں انسان بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے اللہ سے. تو مناجاتیں اتاری گئی کہ لوگ اللہ کو یاد رکھیں اور تعلق اس سے بنا رہے. یہ گویا 3 بنیادی اوصاف ہیں 3 کتابوں، اس پر آپ بقیہ کتابوں کو قیاس کریں. قرآن پاک میں یہ تینوں چیزیں،
सख्त अहकाम भी हैं उन लोगों के लिए जो सख्ती के मोहताज, नर्म हिदायत भी हैं उन लोगों के लिए जो जिनको नरमी दरकार, मुनाजातें भी हैं उन लोगों के लिए, दुआएं भी हैं उन लोगों के लिए जिनको ताल्लुक मामला उस्तवार करने की जरूरत है। उनके कुरान मजीद हर दौर, हर इलाके और हर कौम के लिए। तो जब इन सब को मजमूई तौर पर मिलाकर अमल दरामद किया जाएगा तो सारे तकाजे बेवकत पूरे हो जाएंगे। इस मफहूम में कुरान पाक है मुहैमिनन अलैहि, पिछली किताबों पर मुहैमिन और उसके तमाम बुनियादी औसाफ और मकासिद की तकमील कर। एक दूसरा मफहूम मुहैमिन का यह है कि पिछली किताबों में क्या पैगाम दिया गया था वो सारा आल कुरान पाक में मौजूद है। एक एतबार से उन किताबों के हामिलीन ने उन किताबों को जाय कर दिया, लेकिन इस एतबार से कुरान मजीद ने उनके पैगाम को महफूज रखा कि अगर आप आज ये जानना चाहें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम क्या थी तो कुरान से मालूम हो जाएगा। वज़्कुर फिल किताब मूसा, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़्कुर फिल किताब मरियम, जितने भी किताब इलाही के अलम बरदारान हैं उन सब का जिक्र कुरान पाक में है, उनकी तालीम का खुलासा है। तो कुरान ने उनकी तालीम को महफूज कर लिया है, जैसे मुर्गी महफूज कर लेती है किसी ज़ाय होने से पहले। तो कुरान पाक की एक सिफत मुहैमिन है जिसका यहाँ बात खत्म कर देते हैं। कुरान मजीद के उम्मी तारुफ अभी और कुछ कहना है कल कर लेंगे। इसके लिए अच्छी किताब अगर आप अरबी जानती हैं, अरबी नहीं जानती नहीं तो फिर आप तफसीरें अलग अलग देखें, जहां जहां ये सिफात आई हैं तफसीरें ने इसको बयान किया है। जो उर्दू की तफसीर आपको पसंद आए, उर्दू की तफसीरें बहुत है। अभी मैं इसी गुफ्तगू में बयान करूंगा, कुछ ज्यादा शुमार भी दूंगा कि कितनी जबानों में कुरान पाक में तफसीरें मौजूद हैं, कौन सी नुमायां तफसीरें हैं, उनके औसाफ क्या हैं, ताकि आपको इंतखाब में आसानी हो। लेकिन कुरान पाक पर अलग से भी कई किताबें जी नहीं, ये बात यकीनन दुरुस्त है और नाउज़ुबिल्लाह कोई आदमी ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से कोई ऐसा लफ्ज़ निकलेगा जो के खिलाफ हो, उसके मुताबिक ही निकलता है। लेकिन मैं यह कहना चाह रहा था कि जो बशरी पहलू है वो अंबिया अलैहिस्सलाम के कलाम पे भी बाज़ औक़ात तारी हो जाता है, जिसके बारे में उनको ये वज़ाहत करने की जरूरत पेश आई कि मेरी ज़बान से जो निकलता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़बान बाज़ औक़ात मज़ाक का कलमा भी निकलता है, बाज़ औक़ात गुस्सा भी उन पर तारी होता है। तो ऐसी चीजें जिसमें थोड़ा सा बशरियत का एक पहलू हो, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का कलाम भी इससे खाली नहीं, अगर कि सारा हक है 100% दुरुस्त है। ये सिर्फ वही इलाही है जिसमें कोई किसी बशरियत का शायबा या किसी खास कैफियत का असर नहीं पाया जाता। बाकी हर एक कलाम में मकामी कैफियत का असर आ जाता है। नहीं, शाह वलीउल्लाह के साहबजादे थे शाह अब्दुल अजीज, उनकी तफसीर है तफसीर अजीजी, ये उन्होंने फारसी जबान में लिखनी शुरू की थी। बज़ाहिर ये ख्याल है कि मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन अगर मुकम्मल करते तो ये शायद कुरान पाक की चंद बेहतरीन तफासीर में से थी। जितना हिस्सा छपा है वो भी गैर मामूली है, लेकिन वो फारसी में थी। उसका एक कदीम उर्दू तर्जुमा मौजूद है, लेकिन वो बड़ा पुरानी जबान में है और आजकल के क़ारीन को उसको पढ़ने में एक मुश्किल महसूस होती है। वो सूरह बकरा, सूरह फातिहा से लेकर और सूरह बकरा के वस्फ़ में वालल्लज़ीना युज़ीक़ूनहु यहाँ तक है, और फिर बकिया आखिरी 2 पारे कुरान पाक। बज़ाहिर मालूम होता है बाद शवाहिद से कि उन्होंने मुकम्मल की थी, लेकिन वो दस्याब नहीं है, ज़ाय हो गई उनका मतलब शाह अब्दुल अजीज। एक सवाल है, आजकल दहरियत की तरफ मायल तलबा को किस तरह तबलीग की जाए? हमारी स्टूडेंट्स का सवाल है। कई स्टूडेंट्स के साथ ही इत्तला हो चुके हैं, तो वो बहुत परेशान है। क्या आपके साथ करें? देखिए, पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स किसी दहरियत का शिकार हुआ है तो ये देखना पड़ेगा कि वो इस फितने में मुब्तला क्यों हुआ और वो क्या असबाब व मुहर्रिकात थे जो इस फितने में इब्तिला का जरिया बने या वसीला बने। उस सबब को मालूम करके उसके बाद फिर उसका इलाज या उसका ट्रीटमेंट आसान हो सकता है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी चीज के जाहिरी चकाचूल से बड़े मुतासिर हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा, यहाँ से अमेरिका गए, पेरिस गए, बरतानिया गए, वहां देखा बड़ी चकाचूल जिंदगी है, तो समझा कि ये सब कुछ है और बहुत जल्दी मुतासिर हो गए, अपनी हर चीज से गाफिल हो गए।
لیکن چند سال کے بعد خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا تھا اور عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور اب تو بہت تیزی سے آنے لگی. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مغربی افکار تصور فلسفہ وغیرہ پڑھا, اس میں کوئی الجھنے شکار ہوئے, تو جس پہلو سے غلط فہمی آئی ہے اسی پہلو سے اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن ایک عام آسان طریقہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو متاثر کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن بحیثیت مجموعی مختلف میدانوں میں ہے, سائنس میں, تہذیب میں, تمدن میں, علوم و فنون میں, اس سے واقف کرایا جائے نوجوانوں کو, تاکہ اس سے اعتماد پیدا ہو اپنی ثقافت. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مغربی ثقافت اور تہذیب کی چمک اتنی گہری ہے کہ اس کی چمک کے سامنے اپنی چیز نمایاں نہیں معلوم ہوتی, واقفیت بھی نہیں ہوتی, مغرب سے زیادہ واقفیت ہوتی. اب آج کل کے بچے سے پوچھیں شیکسپیئر کون ہے, تو آپ کو 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا اور اس کے 2-3 درجن آپ کو اسٹینزا بھی سنا دے گا, بھی سنا دے گا. لیکن اس سے پوچھیں کہ مولانا رومی کون تھے, شاید نام پہلی مرتبہ سنا ہو. میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو اسپین میں اسلام کے بڑے پرجوش مبلغ ہیں, غیر معمولی مبلغ ہیں, اسپینی مسلمان ہیں, نو مسلم ہیں. ان کے اثر رسوخ سے کم و بیش 25-30 ہزار اسپینی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. ان کا اسلام سے جب واسطہ پڑا تو اس طرح پڑا کہ انہیں اسپینی حکومت نے یہ کہا کہ 1492 میں اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تھا, 1992 میں مسلمانوں کے زوال کی 500 سالہ خوشی منائی. مسلمان یہاں نکالے گئے تو ان سے کہا گیا, وہ تاریخ کے پروفیسر تھے, کہ آپ ایک کتاب لکھیں جس میں مسلمانوں کے مظالم و زیادتیاں بتائی گئی ہوں. کہ نکل گیا, اچھا ہوا, بس کم جہاں بات. انہوں نے مطالعہ شروع کیا تو ان کو خیال ہوا کہ عربی سیکھے بغیر یہ کام کرنا دشوار ہے. انہوں نے عربی سیکھی اور مسلمانوں کی تاریخ پر کام شروع کیا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسپین کی تاریخ کا بہترین دور وہ ہے جو وہاں مسلمان حاکم تھے. خود اپنے ذاتی مطالعے سے جو کام ہوا, اچھی عمارتیں بنی, علوم و فنون کا چرچا ہوا, ادارے بنے, کتابیں لکھی گئیں, علوم پہ کام ہوا, وہ سب اس دور میں ہوا. نہ پہلے کچھ ہوا نہ زیادہ بعد میں ہوا. تو ان کی دلچسپی اسلام سے پیدا ہوئی, انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا, حدیث کا کیا, بالآخر اسلام قبول کر لیا اور وہ سارا پروجیکٹ چھوڑ چھاڑ کے وہ اسلام کی تبلیغ میں عبد الرحمان نے نام رکھا, عبد الرحمان مدینہ مولیرا. میں ملا ہوں کئی بار, میرے بڑے دوست ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے راستے سے آدمی اسلام کی طرف آ جاتا ہے کہ جو کسی اور کے لیے عام طور پہ نہیں ہو. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو امریکی مسلمان ہیں, بڑے اچھے, بڑے انتہائی پرجوش مسلمان ہیں. وہ فلسفے کے طالب علم تھے اور فلسفے کا مطالعہ کرتے کرتے وہ کسی طرح ابن عربی سے مانوس ہوئے. محی الدین ابن عربی کی کتابیں پڑھی تو ابن عربی کی